الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شافعی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کری۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بہم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کا کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو۔ اس آیت کی تشریح میں اللہ نے مسلمانوں کو 13 احکام دیے۔ نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں اور یہ دونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کا ذکر گویا نماز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سب پر عمل کرنے کی صورت میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجدہ اور دوسرے نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو، کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر صرف ان افعال کو کرنا کافی نہیں ہے۔ نیک کام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد صلہ رحمی کرنا ہے اور دوسرے اچھے اخلاق بھی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم میں سب کام اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو کر فلاح و کامیابی پا جاؤ اور تمہیں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حاضر ہیں اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسلام ایک دین کامل اور یہ وہ خوبصورت دین ہے جس میں ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام دینیہ اپنی ذات، سنت اور سیرت سے عطا فرمائے اور ان کا پریکٹیکل بھی عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ مومن وہ ہے جو صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنے، بھلائی کا ذریعہ بنے۔ عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین عز الدین بن سلام، جنہیں سلطان العلماء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور مصر میں ان کا مزار پر انوار ہے، آپ نے قواعد الاحکام فی المصالح الانام میں 2 جلدوں پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں فرمایا کہ شریعت اسلامیہ کا دار و مدار ایک قاعدے کے اوپر ہے، ایک قانون کے اوپر ہے اور ایک قاعدے پہ قائم ہے جو مرکزی قاعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مخلوق کے لیے فائدے اور مصلحت کو لے کے آنا اور ہر نقصان دینے والی چیز کو دور کرنا جو نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں قاعدے کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اس قانون کو، جتنی چیزوں کو اور اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے جیسے شراب، زنا، سود، حقوق والدین، شرک باللہ یا دیگر محرمات ہو، ان سب کے اندر اس قاعدے کو پیش نظر رکھا گیا ہے، مفاسد کو دور کیا جائے، کیونکہ یہ معاشرتی خرابیاں ہیں، یہ معاشرے کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن رہے، سکون رہے، استحکام رہے، بھائی چارہ رہے، رواداری رہے، لوگ آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرے اور انہیں نقصان دینے والی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اور جتنے حکم عطا فرمائے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، نماز، صدقات، خیرات، ان میں جلب المصالح کو پیش نظر رکھا ہے، چاہے وہ انسان کا ذاتی فائدہ ہو یا معاشرتی فائدہ ہو۔ جتنے بھی حکم عطا فرمائے اگر ان کو ہم بجا لائیں تو اللہ رب العزت پورے معاشرے کو گلے گلزار بنا دیتا ہے، اور اس میں وہ فائدہ عطا فرماتا ہے کہ جو احکام شریعت کی تکمیل سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کل من کان نفع للخلق للجلب المنافع ودراس المفاسد وہ فہو الی اللہ اقرب، ہر وہ شخص جو
مخلوق کو نفع دینے والا ہے، تو جتنا کوئی مخلوق کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ کے زیادہ قریب ہوگا اور اسے قرب الہی نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، اس کا قرض چکانا اور اسے کھانا کھلانا۔ یعنی لوگوں میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے، جس شخصیت کی نفع بخش ہے، جو لوگوں سے تکلیفیں دور کرتا ہے اور لوگوں کے قرض اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اور لوگوں کے بھوک اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے وہ اور بھلائی کے کام کرتا ہے، ویلفیئر کے کام کرتا ہے۔ پھر حضور نے خود ارشاد فرمایا، اور کتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا، سنیے کہ مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس سے مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اتنی بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے اور اپنی امت کی اصلاح کے لیے فرمائی، 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں چند قدم کسی کے ساتھ چلوں، اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے اور اسے کے لیے کوئی نفع کا کام ہو جائے۔ انبیاء کرام میں یہ چیز مشترک ہے کہ وہ بشریت کے لیے نفع بخش کام کرتے ہیں، انسان کے لیے نفع بخش کام کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اور اچھے کام کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کے اور ہماری بندگی کرتے رہتے تھے۔ فرمایا ہم نے انبیاء میں سے ایسے امام بنائے ہیں جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، نماز کا قیام معاشرے میں کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ لوگوں کو کے لیے بھلائی کے کام کرے، نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ قائم کرے۔ ایک تابعی حضرت ابو ذر غفاری کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں کہنے لگے اے میرے نبی پاک کے صحابی ابو ذر غفاری، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اگر ہم وہ عمل کریں تو اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، ہمیں جنت کی بشارت مل جائے۔ تو انہوں نے کہا میں خود نہیں بتاتا، آؤ میں تمہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ تو ابو ذر غفاری فرمانے لگے میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا، میں نے حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا ہمیں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس سے ہمیں نجات مل جائے، جنت نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر نجات چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو تو جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میری تسلی نہ ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ کہ ایمان تو بہت بڑی چیز ہے لیکن ایمان کے لیے کچھ عمل بھی تو ہوگا، وہ عمل کون سا ہے تو ہم کریں تو ہمارا ایمان مقبول ہو جائے اور ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ یعنی انہوں نے مزید سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لائے اور جو رزق اللہ نے دیا ہے اسے اور دوسروں پر خرچ کرے اور دوسروں کو عطا کرے اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے، وہ یہ کام کرے تو اللہ اسے جنت دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری بار بار سوال پوچھتے رہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ ایسے بھی آپ کے غلام ہیں اور امتی ہوں گے جن کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اگر وہ جیب سے کچھ نہیں دے سکتا تو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اگر یا رسول اللہ وہ گونگا ہو، بول بھی نہ سکے، اسے کوئی کوئی چیز یاد نہ رہے، وہ آپ کی کوئی حدیث اور قرآن کی کوئی آیت نہ پہنچا سکے، پھر وہ کیا کرے؟ پھر کسی مصیبت کے مارے ہوئے کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم نے فرمایا پھر وہ کسی مصیبت کے مارے ہوئے کا ہاتھ پکڑے، اسے مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرے۔ ایسے مفلوق الحال شخص کو جسے راستہ سجھائی دکھائی نہ دے رہا ہو اسے راستہ دکھا دے، اسے راستے پہ ڈال دے تو اللہ اس پہ بھی مہربانی فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں پھر
ابو ذر غفاری نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو حضور جلال میں آ گئے، فرمایا اے ابو ذر کیا تو بندے میں کوئی خیر باقی نہیں رہنا دینا چاہتا ہے؟ یہ بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہ کر سکے، تو آخر میں حضور نے فرمایا اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو جاؤ اسے کہو صرف اتنا کر لے کہ وہ لوگوں سے تکلیف دور رکھے، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اپنے قول یا عمل یعنی اپنے کہنے کے انداز یا اپنے کوئی کام کرنے کے انداز سے کسی کا دل نہ دکھائے، بلکہ معاشرے میں خیر کا داعی بنے، بھلائی کرنے والا بنے، اور اس کی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ ان چیزوں سے جنت مل جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھی میرے بتائے ہوئے ان کاموں میں سے کسی ایک کام کو لازم پکڑ لیتا ہے تو وہ خصلت، وہ خوبی اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا جنت میں لے جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت فرماتے تھے، اور وہ عبادت تفکر کی عبادت تھی، کائنات میں غور و فکر کرنا، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ تو پھر جبریل امین آئے، انہوں نے کہا پڑھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ تو تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، پھر حضور نے پڑھنا شروع کیا، پھر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی اور حضور پہ ایک کیفیت طاری ہوئی اور جسم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ محسوس ہوا اور کانپتے ہوئے نیچے اپنے گھر میں پہنچے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لحاف دو، یعنی رضائی دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب تھوڑی بحال ہوئی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ مجھے وحی کے آثار اور خبریں بتائیں۔ تو جب ساری باتیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سنی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لفظوں سے تسلی دی ہے وہ یہ نہیں تھے کہ آپ اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، حالانکہ ذکر بہت بڑا مقام ہے، وہ لفظ یہ نہیں تھے کہ آپ سارے رات مسلح پہ رہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا مقام ہے، وہ لفظ یہ تھے کہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی ناکام نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہے اور آپ تو کنبہ پرور ہیں، لوگوں پورے کنبے کو پالنے والے، بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ دوسروں کا دکھ تکلیف بھی اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہے، اور مشکل وقت میں آپ کا امر حق کا ساتھ دینے والا۔ یہاں سے علماء نے یہ اصول سیکھا، یہ قاعدہ قانون سیکھا کہ جو آدمی معاشرے میں خیر اور بھلائی کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، دوسرے لوگوں کا بھلا چاہتا ہے، ان کی زندگی کی راہیں آسان کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں ناکام نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرماتا ہے، خیر عطا فرماتا ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ان صورتحال میں بڑھ چڑھ کر خدمت خلق کا تقاضا کر رہی ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت انس اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اللہ کے زیر کفالت ہے، اللہ تعالیٰ کے انڈر ہے، اللہ ان کی پرورش کر رہا ہے، اور مخلوق میں سے وہ شخص اللہ کو زیادہ پسند ہے جو اس کے عیال سے اچھا سلوک کرے، یعنی دوسرے مخلوق سے، دوسری اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے۔ اسلام تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تعاصبوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، یعنی ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور خدا کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ حضرات محترم، ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائے کہ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ یعنی اللہ کا جو بندہ بیوہ اور کسی بے سہارا عورت، اسی طرح کسی مسکین، حاجت مند، ضرورت مند کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو، ان کی خدمت کا کوئی کام کرتا ہو تو وہ عمل بھی عبادت ہے، اور اجر و ثواب میں اسے مجاہد کی طرح ہے، اس جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والا ہے، دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خدمت خلق پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی لوگوں کی مدد کرنے پر یہ ثواب ملتا ہے جو صائم النہار اور قائم اللیل کو دیا جاتا ہے، یعنی خدمت کرنے والا بھی اس شب بیدار بندے کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اور دائمی روزہ دار یعنی ہمیشہ روزے سے رہتا ہے، جو کبھی بے روزے دار نہیں رہتا اس کی طرح اس کو ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رات بھر نمازیں پڑھنا اور دن بھر روزے رکھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، مگر خدمت خلق ایک ایسی آسان عبادت ہے جسے ہم اپنی بساط کے مطابق ہم اپنی جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کے مطابق ہر کوئی صاحب توفیق بندہ انجام دے کر صائم النہار اور قائم اللیل کی فضیلت کا مستحق بنتا ہے، کیونکہ عبادت صرف نماز روزہ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ خلوص سے خدمت خلق کا کام کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح ایک مومن عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا و جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اسی طرح خدمت کے ذریعے بھی اس کا مستحق بنا جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، ایک احادیث مبارکہ میں خدمت خلق کے بارے میں، لوگوں کی، کمزوروں کی، مجبوروں کی مدد کے بارے میں بے شمار فضائل ہے، چاہے وہ کسی کے لیے کسی بھی طرح اور کتنی ہی معمولی خدمت کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھ 2 لاکھ سے یا 1000 10,000 سے کسی کی مدد کریں، کچھ پیسے سے بھی یا چھوٹی سی مدد بھی اس کے لیے معمولی خدمت کی توفیق بھی بہت بڑی سعادت بلکہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مشکات شریف کی ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائے جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن جب علماء، صلحاء یعنی نیک بندے اور ابرار و اخیار کے جنت والے راستے میں اہل دوزخ یعنی اہل دوزخ سے یہاں پہ مراد فاسق و گناہ گار مسلمان صف بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، جس طرح سے غریب اور مسکین آج کی اس دنیا میں دولت مندوں کے آگے کھڑے رہتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، جس طرح دنیا میں کھڑے رہتے ہیں اس وقت ان کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا، ایک دوزخی کہے گا، اے فلاں شخص کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ میں وہی ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ پانی، شربت یا دودھ وغیرہ پلایا تھا، اور انہی میں سے ایک کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، یعنی دوزخی اپنی خدمات کا حوالہ دے گا کہ میں نے تیری اس طرح سے مدد کی تھی۔ اس پر وہ جنتی اس خدمت کے بدلے میں اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس خدمت کرنے والے کے لیے میں شفاعت کر رہا ہوں اور اس کو جنت میں داخل کر دے، تو اللہ اس کی دعا بھی قبول فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی تو معمولی خدمت بھی قیامت میں شفاعت و مغفرت کا سبب ہوگی، اور یہی ہماری کامیاب زندگی کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں جو شخص دنیا کی پریشانی میں سے کوئی معمولی پریشانی بھی کسی مسلمان یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی بندے اور بندی سے دور کر دے گا تو یہ ایک بڑی خدمت ہے جس کا اجر قیامت میں ملے گا۔ حق تعالیٰ قیامت کی تکلیف اس سے دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست یعنی کسی غریب مجبور کے ساتھ کسی بھی طرح سے آسانی کا معاملہ کرے گا تو یہ بھی ایک زبردست خدمت ہے، جس کا صلہ یہ ہے کہ رب العالمین اس کے لیے دونوں جہان میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی ہمیں معلوم ہے یہ گناہ کر رہا ہے چھپ کر، اور اس کا اس راز کو ہم پوشیدہ کریں، یا اس کے اندر کوئی ایک عیب ہے جو کسی پر ظاہر نہیں ہے، صرف مجھے معلوم ہے اور میں یہ لوگوں سے بھی چھپا رہا ہوں، صورت یہ بھی ہے کہ کسی ننگے کو کپڑا پہنا ہے اس کی سطر پوشی کا انتظام کرے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ کسی برائی پر مطلع ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہے اس کے اندر کیا برائی ہے اور اسے بلا وجہ ظاہر کر کے رسوا نہ کرنا، یہ بھی تو عظیم خدمت ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ایک عیب چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اور اگر کوئی کسی کے ایک عیب کو فاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیوب ظاہر فرماتا ہے۔ پھر جس کے عیوب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر نہ کیے ہوں گے اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلا کر آہستہ سے کہے گا کہ تو نے فلاں وقت فلاں جگہ فلاں گناہ کیا تھا، وہ بندہ اقرار کرے گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں اسے چھپایا ہے اسی لیے آج بھی چھپاتے ہیں اور تمہیں اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ ہم لوگوں کے راز کو
پوشیدہ رکھیں اور مجبوروں کی مدد کرتے رہیں اور حق تعالیٰ کی ہم رضا کا ذریعہ بنیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور جنت میں اپنا مقام حاصل کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔